السلام علیکم ناظرین. آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مسعود الرحمان خٹک صاحب. آپ کی پی ایچ ڈی ہیں ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کی سیکورٹی پہ، اور خاص کر جو انڈیا کی ملٹری ماڈرنائزیشن ہے. آج گفتگو ہوگی مسعود صاحب سے انڈین ملٹری ہائیبریڈ وارفیئر اسٹریٹجی اینڈ اٹس امپلیکیشنز فار پاکستان، یعنی بھارت کی جو ملٹری ہائیبریڈ وارفیئر اسٹریٹجی ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں پاکستان کے اوپر. تو ہم ڈاکٹر مسعود الرحمان خٹک صاحب کو اپنی ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ناظرین کو جنرلی کہ یہ ہائیبریڈ وارفیئر اسٹریٹجی ہے کیا، یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا ہے اور اس کی موجودہ دور میں افادیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر افریدی. ہائیبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں پرانی چیز ہے اور صدیوں پرانی اسٹریٹجی ہے اور چلتا آ رہا ہے بہت عرصے سے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو چانکیہ کوتیلیا کی، جو کہ ایک انڈین اسٹریٹجک تھنکر تھا، بہت پرانا، بہت مشہور. جتنے بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو اس کے اندر اس کلیدی اس کی ایک اس کا کردار ہے، اس کو مقام حاصل ہے. اچھا، اس نے ایک کتاب لکھی ارتھ شاسترا، اور جس کے اندر اس نے 6 فولڈ پالیسی کا ذکر کیا کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے. اچھا، 6 فولڈ پالیسی کے اندر اس نے مطلب وہ پیس، وار، نیوٹرلٹی، مارچنگ لائنز، ڈبل پالیسی، یہ 6 پالیسیز تھیں. اس کے اندر جو وار والی اسٹریٹجی تھی اس کو وہ کیٹیگرائز کرتا ہے 3 قسم کی وار میں. ایک وہ کہتا ہے اوپن وار، جس میں آپ ڈائریکٹلی لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہماری 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، ورلڈ وار 1 ہے، 2 ہے، کورین وار ہے. یا پھر آپ دوسرے نمبر پہ پھر وہ کہتا ہے سیکرٹ وار. سیکرٹ وار کیا ہوتے ہیں؟ سڈن اٹیک، کوئک اٹیک، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے، انڈیا کی اسٹریٹجی ہے، یا پھر آپ سرجیکل اسٹرائک کی ڈیفینیشن میں اس کو لے سکتے ہیں. اچھا، یہ ہوگا سیکرٹ. تیسرا ہے ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی. جب آپ یہ پہلی دونوں جنگیں نہ لڑ سکیں اور آپ کو لگے کہ آپ کا دشمن بھی کافی اسٹرانگ ہے، تو آپ پھر تیسری اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں انڈکلیئرڈ وار. اب یہ جو انڈکلیئرڈ وار ہے اور یہ جو اوپن وار ہے یا یہ جو سیکرٹ وار ہے، ان سب کا جو مکسچر ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ہائبرڈ وارفیئر. ٹھیک ہے. اچھا، ہائبرڈ وارفیئر کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو اٹس اے کانگلومریشن آف ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، یا اس کا مکسچر کہہ لیں آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا. ڈائریکٹ اٹیک، انڈائریکٹ اٹیک، ٹھیک ہے، اوفینسو ڈپلومیسی بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، پراکسی وار بھی آ سکتی ہے، ٹیررسٹ گروپس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے آپ کے خلاف. اس کے اندر آپ کو جناب انڈرمائن کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ کی ساکھ کو خراب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو خراب کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری اکنامک چیلنجز بھی آپ کے لیے کریٹ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، اب ہم اگر اس کو انالائز کریں ماڈرن ٹائمز کے اندر کہ کس طرح سے اس کو ذکر ہوتا ہے اس کا ماڈرن لٹریچر کے اندر، تو جیسے یہ رشیا نے یوکرین کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جب ان دونوں کا آپس میں مسئلہ مسائل ہوا کریمیا کے اوپر، تو اس کے اندر رشیا نے ہائبرڈ وارفیئر اور ہائبرڈ اسٹریٹجی یوز کی، جو کہ ماڈرن لٹریچر کے اندر بھی کافی زیادہ ذکر ہوا اس کا، ویسٹرن لٹریچر کے اندر بھی، کہ کس طریقے سے رشیا نے ڈفرینٹ ٹائپس آف موڈ آف وارفیئر یوز کیا یوکرین کو پریشرائز کرنے میں. ڈائریکٹ اٹیکس بھی کیے، انڈائریکٹ اٹیکس بھی کیے، پراکسی وار بھی کی، پروپیگنڈا بھی کیا، سائبر اٹیکس بھی کیے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے آخر میں انہوں نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا الٹیمیٹلی. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے ہائبرڈ وارفیئر کی، اس کی یہ بیسک سی ڈیفینیشن ہے، جس کے اندر کنونشنل اور ان کنونشنل مینز آپ یوز کر کے اپنے دشمن کو ہراتے ہیں اور اس کے خلاف اپنی ڈومیننس کو کریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت کی ملٹری ہائیبریڈ وارفیئر اسٹریٹجی کیا ہے اور اس کے اثرات، امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہیں؟ پاکستان کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپشن کیا ہیں اور کیا رسپانس پاکستان کی طرف سے آ سکتا ہے؟ جی، دیکھیں، انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ ہائبرڈ وارفیئر میں کافی عرصے سے انوالو ہیں ایک دوسرے کے خلاف. 1947 سے لے کے اب تک دونوں کی آپس میں کافی زیادہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، کوورٹ آپریشنز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے کانٹیکس میں. لیکن 2008 میں جب ممبئی اٹیک ہوا انڈیا کے اوپر،
تو اس کے بعد جو انڈیا کی ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی میں چینج آیا وہ فینومینل تھا، اس سے پہلے اس طرح کا کبھی نہیں ہوا. کیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے 2008 میں جب یہ ممبئی اٹیک ہوا تو انڈیا پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکا، نہ ڈائریکٹ اٹیک کر سکا بیکاز پاکستان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ تھا. آپریشن پراکرم فیل ہو چکا تھا پہلے بھی 2003 میں اتنی بڑی موبلائزیشن کرنے کے بعد 2002 میں، اور کوئی بھی کچھ بھی ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا. اور سرجیکل اسٹرائک جیسے جو آپشنز تھے وہ انڈیا کے ٹیبل پہ تھے لیکن وہ نہیں کر سکے. وہ بھی جب یہ چیزیں نہیں کر سکے تو پھر آپ کے پاس اور کیا اسٹریٹجی تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے انڈکلیئرڈ وارفیئر آپ کے اوپر لانچ کی، ہائبرڈ وارفیئر لانچ کی. اچھا، اس کے اندر انہوں نے کیا یہ کہ انڈین آرمی جو چیف تھا اس وقت جنرل وی کے سنگھ، انہوں نے ایک سیکرٹ یونٹ انڈین آرمی کے اندر قائم کیا، اور سیکرٹ یونٹ کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کے اندر آپریشن ڈیپ اسٹرائک لانچ کیا. اور آپریشن ڈیپ اسٹرائک کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو حافظ سعید ہے یا اس کے جو جتنا بھی انر سرکل ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر دھماکے کروائے جائیں، دہشت گردی کروائی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ کافی زیادہ کمزور کر دی جائے، اور پاکستان انٹرنلی اتنا انگیج رہے کہ پاکستان کوئی بھی کردار نہ ادا کر سکے افغانستان میں یا کشمیر کے اندر. تو 2008 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایچ کیو پہ اٹیک، آپ کی جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر اٹیک، آئی ایس آئی کے جتنے ہیڈ کوارٹرز ہیں ہمارے ان کے اوپر اٹیکس. اس کے علاوہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ ہر جگہ پہ پریڈ لین پہ ایک پوری لہر چل پڑی اٹیکس کی، جس کے اندر ہمارا بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، بڑا نقصان بھی ہوا. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مہران بیس کی، جس کے اندر انڈیا کی کنیکٹیوٹی اس طرح سے نظر آ سکتی ہے کہ وہاں پہ جب دہشت گرد انٹر ہوئے تو انہوں نے ڈائریکٹلی جا کے PC-3 اورین جہاز کو تباہ کیا. PC-3 اورین کی میں آپ کو بتاؤں تو وہ میری ٹائم سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے. میری ٹائم سرویلنس کا مطلب ہے سمندر کے اوپر سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے، انڈیا کی سب مرینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، وار شپس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کا طالبان کے ساتھ یا TTP کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو تباہ کرنے میں انڈیا کا ہی فائدہ تھا، اور انڈیا انڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو رہا. TSD جو تھا ٹیکنیکل سروس ڈویژن، اس کے ذریعے انڈیا نے پاکستان کے اندر کافی دھماکے کروائے. اس کے اوپر دا نیوز کی عمر چیمہ کی رپورٹ بھی تھی ایک بڑی ڈیٹیل سی، بلکہ اس کے اوپر کافی لٹریچر آ چکا ہے آلریڈی، انڈین لٹریچر بہت زیادہ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے، اور CBI کی انویسٹیگیشن بھی اس کے اوپر چل رہی ہے. اچھا، کلبھوشن یادو آپ نے دیکھا 2016 میں پکڑا گیا. اس نے 2012-13 میں بھی اکارڈنگ ٹو ہندوستان ٹائمز TSD کو جوائن کرنے کی اپلیکیشن دی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی TSD کے انڈر ہی کام کر رہا تھا. اور یہ بھی آپ کی ہائبرڈ وارفیئر انڈیا کی ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی کا ایک پارٹ ہے. اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے، کیونکہ اس کی پوزیشن کہاں پہ تھی، یہ چابہار میں ڈپلائڈ تھا، پاکستان کے بلوچستان کے اندر سے یہ پکڑا گیا. اس کا وہاں پہ ڈپلوائے کرنا ایک میری ٹائم ایکسپرٹ، وارفیئر کے اندر ایکسپرٹ کمانڈر لیول بندہ، اور اس کو چابہار پہ جو کہ گوادر سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے اس کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو بھی ان باؤنڈ یا آؤٹ باؤنڈ ہماری جو بھی میری ٹائم ٹریفک ہے، کارگو ہے، آئل ٹینکرز ہیں، ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے، اور نام دے دیا جائے کہ جی BA لینے کی ہے. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا سینیریو بتاتا ہوں، اگر آپ ایک فاسٹ بوٹ ہے، اس کے اوپر اگر 1000 kg ایکسپلوزو لے کے کسی آئل ٹینکر کے ساتھ اس کو ٹکرا دیں تو آئل ٹینکر تو وہ تو چلتا پھرتا بم ہے، اور اس کا جو لاسز ہیں دیٹ وڈ بی ان ملینز. تو کوئی بھی ملک، دوسرا ملک، وہ آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے پہ شاید اس طرح سے پھر راضی نہ ہو سکے. آپ کی میری ٹائم ٹریڈ سیریسلی ڈسرپٹ ہو سکتی تھی اگر یہ کلبھوشن یادو اس میں کامیاب ہو جاتا. لیکن اللہ کے فضل سے وہ بندہ پکڑا گیا. اور اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے جو CGSCSC ہیں جنرل زبیر حیات صاحب، انہوں نے بتایا ایک سیمینار میں کہ انڈیا نے $500 ملین کا ایک اسپیشل سیل کریٹ کیا ہے جو کہ CPEC کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو CPEC ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. چائنا پاکستان کے تعلقات کو ایک نئی جو نا اونچائیوں پہ لے کے جا سکتا ہے. اس کو خراب کرنے کے لیے انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں آگے بھی ہو سکتی ہیں. تو دس از آلسو اندر کائنڈ آف ہائبرڈ وارفیئر. تیسری جو ایلیمنٹ ہے ہائبرڈ وارفیئر کی، وہ آپ کو افغانستان سے نظر آتی ہے پاکستان میں، اور اس کو جو زیادہ بوسٹ دیا وہ دیا اجیت دوول نے. اجیت دوول جب نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر بنا
تو اس نے اس کی ایک اپنی ڈاکٹرین تھی جو کہ ڈیفینسو اوفینس کے نام سے تھی. وہ کہتا ہے کہ ڈیفینسو اوفینس یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں سے آپ کو تھریٹ اوریجنیٹ ہو رہا ہے اور وہاں جا کے اس کو ایلیمینیٹ کریں. تو اس کی جو تھنکنگ تھی، اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ ان کو انڈیا کو جو تھریٹ اوریجنیٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان سے ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر جا کے پاکستان کی اکنامک ولنربلٹیز کو چیلنج کیا جائے، پاکستان کی پولیٹیکل ولنربلٹیز کو چیلنج کیا جائے، پاکستان کی ایتھنو نیشنلزم کو ابھارا جائے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ہماری جو ویکنیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس کو پاکستان کی کمزوریوں کو اور ان کی پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو اتنا زیادہ وولیٹائل کیا جائے کہ پاکستان اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے. اور وہی چیز ہم نے دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو سچویشن ہوئی، 19 سال میں ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، ہمارے $200 بلین سے زیادہ کے ہمارے لاسز ہوئے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ہماری FDI ختم ہو گئی، اور ہم نے بڑی مشکل سے یہ جو دہشت گردی کا جن تھا اس کے اوپر قابو پایا. اور یہ جو انڈیا کی ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی تھی، یہ تھنکنگ یہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ TTP کے، ان کو پیسہ دے کے پاکستان کے خلاف ہی یوز کیا جائے. اور اس کی پرائم ایگزامپل آپ کو مل جاتی ہے، ایک تو کلبھوشن یادو کا انٹرویو آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اندر اس نے بات کی. جنرل میکرسٹل نے بھی ایک بار بتایا کہ انڈیا افغانستان کی سوائل یوز کرتا ہے پاکستان کے خلاف. چک ہیگل امریکہ کا جو ڈیفینس سیکرٹری تھا، اس نے 2013 میں بتایا کہ انڈیا از یوزنگ فائنینسنگ پرابلم فار پاکستان فرام افغانستان. اور اس کے بعد پھر آپ کو احسان اللہ احسان اور آپ کو لطیف محسود جو کہ TTP کا ایک کمانڈر تھا، ان سب کے انٹرویوز آپ کو سامنے آ جاتے ہیں، کنفیشن ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا ہیز بین یوزنگ افغانستان سوائل اگینسٹ پاکستان. تو یہ انڈیا کی جو ہائبرڈ وارفیئر اسٹریٹجی کی یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر ایک اوفینسو ڈپلومیسی بھی ہے. لیٹ سشمتا سوراج جو تھی ان کی فارن منسٹر تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے، ریجنلی آئسولیٹ کریں گے. تو آپ نے دیکھا انہوں نے سارک کا بوائے کاٹ کیا، آپ نے دیکھا انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے پاکستان کو کافی زیادہ ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ FATF ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں، تو ان کی کافی زیادہ کوشش رہی کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جا سکے. سو دس واز ون کائنڈ آف اوفینسو ڈپلومیسی جو کہ ہائبرڈ وارفیئر کا ہی ایک پارٹ ہے. میڈیا وارفیئر آپ کے سامنے ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر آپ کے سامنے ہے، سائبر اٹیکس آپ کے سامنے ہیں. یہ ساری چیزیں انڈیا کر رہا ہے اور لگا ہوا ہے اپنے طریقے سے. اور پاکستان اپنی حتی المکا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. کلبھوشن یادو کو پکڑنا پاکستان کی سکسیس ہے، فاٹا کے اندر کامیاب آپریشنز کرنا پاکستان کی سکسیس ہے. انڈیا کی جو اوفینسو ڈپلومیسی ہے انٹرنیشنلی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بہت اچھی ڈپلومیسی رکھی. اور آپ نے دیکھا کہ سعودیز انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آئے، UAE انویسٹمنٹ لے کر آئے پاکستان، امریکہ کے ساتھ یورپین یونین کے اندر پاکستان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس مل گیا، چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو گئے. تو پاکستان کی سچویشن آہستہ آہستہ انٹرنیشنلی بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو آنسرز ہیں دے آر ایڈوکیٹ، اور پاکستان اچھے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا. آل وی نیڈ از، ایک تو ہمیں نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے اور یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، اور سرویلنس کو امپروو کیا جا سکے، الیکٹرانک سرویلنس کو بھی امپروو کیا جا سکے، تاکہ انڈیا کی کسی بھی طرح سے جو انگریس ہے اس کو روکا جا سکے، اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال وہ یہ کہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ جنوبی ایشیا میں اسی ملیٹری ہائبرڈ وارفیئر کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کا اور اس پورے خطے کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو یہ ہم نے اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا، دونوں نے، انڈیا اور پاکستان نے، پاکستان سیکھ چکا ہے. پاکستان نے 2004 کے بعد کشمیر کے اندر مداخلت بہت کم کر دی تھی، اور پاکستان نے ان تمام آرگنائزیشنز کو بین کیا جنرل مشرف نے، جس کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑا کافی، کیونکہ بہت سارے گروپس نے ہمارے اوپر اٹیکس کرنا شروع کر دیا. لیکن پاکستان نے ایک اپنی پالیسی واضح کر دی کہ اب ہم آرمڈ اسٹرگل کو کشمیر کے اندر سپورٹ نہیں کریں گے. پاکستان نے سیکھا اس سے، تو پاکستان نے اس طریقے سے دوبارہ سپورٹ اس طرح سے کشمیر کے اندر اس آرمڈ اسٹرگل کو نہیں کیا. جبکہ انڈیا نے نہیں سیکھا ابھی تک. انڈیا ابھی تک اس چیز میں لگا ہوا ہے، اور انڈیا ابھی تک افغانستان کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر ہمیں پرابلمس ہمارے لیے کریٹ کر رہا ہے، فاٹا کے اندر پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، اور ہمارے لیے باقی چیزوں پہ بھی کر رہا ہے. انڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھے اس چیز کو کہ اس خطے کے اندر
وہ اگر پرامن رہنا چاہتا ہے تو پاکستان ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان ایسی پوزیشن پہ اس وقت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے جیوگرافیکل پیوٹ آف دی ورلڈ، یعنی کہ سینٹر میں ہے۔ 3 ریجن اس کے اندر مرج ہو رہے ہیں، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا۔ اچھا، اس کی ایسی امپورٹنس ہے کہ اگر انڈیا نے ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو پاکستان، اگر انڈیا نے افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اٹ ہیز ٹو گو تھرو پاکستان۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، حاجی کا آئرن ریزروز وہاں سے انڈیا لینا چاہتا ہے افغانستان سے، بامیان کے اندر، جو کہ سینٹرل افغانستان کے اندر ہے۔ اچھا، وہاں سے وہ آئرن ریزروز کو ٹرانسپورٹ کرے گا چابہار سے لے کر آئے گا ممبئی، یہ 3500 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے تقریباً۔ اگر وہی چیزیں پاکستان کے ذریعے سے لے کے جائے گا، کنیکٹ کرے گا پاکستان کو جلال آباد، کابل اور اس کے بعد واگا کے ساتھ، یہ 900 کلومیٹر بن جائے گا، تقریباً 800-900 کلومیٹر۔ تو فائدہ اس کو بہت زیادہ ہے انڈیا کو، اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے تو اپنے مسئلے مسائل کو حل کریں، بیٹھ کے نیگوسیشنز کریں، میننگ فل نیگوسیشنز کے ساتھ اگر حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر انڈیا نے ایسا نہ کیا تو حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مفصل گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر مسعود الرحمان خٹک نے بہت جامع انداز میں انڈین ملیٹری ہائیبریڈ وارفیئر اسٹریٹجی اور اس کی جو اپلیکیشنز ہے پاکستان کے لیے، اس پہ گفتگو کی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ لوگ نئی ویڈیو اپلوڈ سے بر وقت مطلع رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔